صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے۔ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ مطرف ابن عبداللہ عرفات کے میدان میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان کے ساتھ حج کو گیا، جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی، یہاں تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد ان کو غشی آ گئی۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، احمد، حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کریں، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ارشاد فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کی بنا پر حق تعالی شانہ بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیمان نے کہا، احمد، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک مقبول نہیں جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ تو حج کے اس سفر میں اس بات کا پورا خیال رکھیں، زندگی کے اندر جو بھی آدمی کے اندر ناجائز باتیں ان کو چھوڑے، وہ چھوڑنے کا اہتمام کریں، اور دوران حج بھی آدمی پوری کوشش رکھے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو۔ اس بات کا پورا خیال رکھے، یہی بات ہے۔ بہرحال یہ عشاق کی باتیں ہیں، اللہ کے عاشق قسم کے لوگ اس انداز کے لوگ تھے۔ شداد ابن اوس سے ایک روایت ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے، لیکن سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل و کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا، یعنی یہ تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا
وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے کہ بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ رونے لگے اور کہنے لگے بیٹا میں تو 70 برس سے ہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتی ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ روئے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدیں باندھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا، اتنا روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ ایک نوجوان احرام باندھنے کا ارادہ کر رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور تو لا لبیک کہہ دے۔ کئی مرتبہ یہ کہتا رہا، آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبیک اللہم لبیک کہا اور اسی میں روح نکل گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی امیدوار رہے، اور حج کا جو یہ موقع ہوتا ہے، یہ مبارک جو سفر ہوتا ہے، آدمی جب اس سفر کو اختیار کرتا ہے اور حج کے اعمال سے آدمی گزرتا ہے تو بڑے مجاہدے سے، بڑی مشقت سے، کہ بدن کے بال کھال اور مسام سے آدمی کا پسینہ نکلتا ہے، تو اسی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کے لیے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ ایسی فضیلت اور اعمال کرنے والوں کے لیے نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں راوی کو یہ شک ہوا ہے کہ 400 گھرانے فرمایا ہے یا 400 آدمی فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حاجی جن کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض جو مشہور صوفیہ میں ہے، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر یہ سارا کا سارا مجمع کسی کریم کے دروازے پر جا کر ایک چھت دام اس سے مانگے، کیا وہ کریم انکار کر دے گا؟ لوگوں نے کہا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے خدا کی قسم اللہ جل شانہ کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا اس کریم کے چھت دام دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے مقابلہ میں یہ کچھ بھی نہیں، اللہ بڑے کریم ہے۔ بہرحال حج جو ہے، حج کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک افراد اور دوسرا حج قران اور تیسرا حج تمتع۔ اگرچہ فضیلت کے اعتبار سے حج قران ہے کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج حنفیہ کے نزدیک حج قران تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ذوالحلیفہ سے حج کا احرام باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک بعمرۃ وحج، عمرہ اور حج دونوں کے لیے احرام باندھا۔ اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی حج کی ان 3 قسموں میں سے حج قران فضیلت رکھتا ہے، لیکن آسانی اور سہولت کے اعتبار سے حج تمتع ہے، اور حج تمتع عام طور پر دنیا حج تمتع ہی کرتی ہے، بکثرت مجمع حج تمتع کرتا ہے۔ حج تمتع میں آدمی اپنے ملک سے
عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے۔ عمرے میں 4 افعال ہیں، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے۔ عمرہ ادا ہو گیا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل آئے، مکۃ المکرمہ میں قیام ہے، اس دوران آپ اپنی عبادت جاری رکھیں۔ مزید کوئی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو حد حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر اور آپ اپنا عمرہ مزید بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک عمرہ کر لیا تو اب اپنا حج ادا کریں، حج کی تیاری کریں، حج ادا کریں، تو مزید عمرہ کرنا چاہے تو اور مزید عمرہ کرتا رہے، یا پھر نفلی طواف کرے۔ حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ فضیلت کی چیز نفلی طواف کا بکثرت کرنا ہے، نفلی طواف کا بکثرت کرنا ہے، تو نفلی طواف بکثرت کرے۔ کتنے کرے؟ یومیہ۔ ایک بڑے میاں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دن میں 70 کرتے تھے اور رات کو بھی 70 کرتے تھے، دن میں بھی 70 اور رات کو بھی 70 ماشاءاللہ کرتے تھے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بعض بڑے جوان، ہمت والے، قوت اور طاقت والے، روزانہ ماشاءاللہ 100 دن میں اور 100 رات میں تو کر ہی لوگے، نہیں بات؟ چلو اتنا نہ کر سکو تو کم از کم دن میں 5 تو ضرور کر لینا، ہر نماز کے ساتھ 1 ضرور کرتے رہنا، نہیں بات نہیں۔ بہرحال نفلی طواف کریں، بکثرت نفلی طواف ادا کریں، نہیں بات۔ نفلی طواف میں صرف طواف ہے، 2 رکعت واجب ہو جائے، بس اس میں سعی نہیں ہوتی۔ نفلی طواف میں جناب کعبۃ اللہ کے ارد گرد آپ 7 چکر لگائیں گے، 7 چکر کا نام ایک طواف ہے۔ اس کے بعد 2 نفل واجب ہو جائیں گے، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، وہاں جگہ نہ ہو تو حرم میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مسلسل بھی نفلی طواف ایک کے بعد دوسرا شروع کر سکتے ہیں، تیسرا بھی شروع کر سکتے ہیں، چوتھا اور 5واں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ دن میں 15 طواف کر لیتے ہیں، اور پھر ان طواف جو مسلسل 2 آپ نے کر لیے، 3 کر لیے، 4 کر لیے، نوافل بعد میں اکٹھے کر کے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھیں، بہتر انداز تو یہی ہے، لیکن رش اور بھیڑ کی وجہ سے بار بار وہاں نفل ادا کر کے دوبارہ طواف، جہاں سے ابتدا حجر اسود کے پاس سے ہوتی ہے وہاں آنا اور دوبارہ ابتدا کرنا ذرا مشکل اور مشقت میں آدمی پڑ جاتا ہے، اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک طواف مکمل ہو جانے پر اگر اگلا طواف بھی کرنا چاہتا ہے تو وہیں سے نیت کر کے دوبارہ دوسرا طواف بھی شروع کر دے، تیسرا کرنا چاہتا ہے تو تیسرا بھی شروع کر دے۔ بیت اللہ پر ہر وقت 120 رحمتوں کا نزول رہتا ہے، 60 طواف کرنے والے کے لیے ہے، 40 باقی عبادت کرنے والے کے لیے ہے، اور 20 جو ہے صرف جو بیت اللہ کو نظر بھر کے دیکھتا رہے، اس کے لیے 20 اللہ کی رحمتیں اس کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے میں تو حجاج سے گزارش کرتا ہوں کہ دن میں کوئی ایک وقت ایسا بھی اپنے لیے یومیہ تجویز کریں جس میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ صرف بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہیں توجہ سے، تو اس سے انشاءاللہ آدمی کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ عبادت سمجھ کر بیت اللہ کو دیکھیں۔
تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آدمی کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بہرحال عمرہ ادا کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والا درمیان میں جتنا وقت اسے میسر ہو اس میں بکثرت نفلی طواف کرتا رہے، اور باقی عبادات بھی، اور ایک آدھ قرآن پاک کا اگر ختم نکال سکتا ہے تو ایک آدھ قرآن پاک کا ختم بھی کرے۔ تو عمرے کے 4 افعال میں نے بتلائے ہیں: احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر۔ حالت احرام سے آپ فارغ ہو گئے، اب آپ انتظار میں ہیں۔ حج جب شروع ہوگا تو 8 ذی الحجہ کو حج کے افعال شروع ہو جائیں گے۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ وہاں مکہ میں ہیں، تو آپ مکی کے حکم میں آ چکے ہیں، اب آپ نے وہیں سے احرام باندھنا ہے۔ تو وہاں حج کے لیے بھی احرام، پہلی بات احرام، دوسری بات 8 ذی الحجہ کو مینا جانا، تیسری بات 9 ذی الحجہ کو جناب عرفات کے میدان میں جانا، اور غروب آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آنا، رات مزدلفہ میں، اور 10 ذی الحجہ کی فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد دوبارہ مینا پہنچنا۔ 10 ذی الحجہ کو 4 اعمال کرنے ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا عمل مینا میں ہوتا ہے، وہاں رمی جمرات ہیں، جن کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، 3۔ ان میں سے 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کی رمی 3 دن، کم از کم 3 دن، اور چوتھا دن کا اختیار۔ رمی یعنی پتھر پھینکنا، ان شیاطین کو پتھر مارنا۔ تو حج میں ایک کام رمی کا بھی ہے، جو 3 دن مسلسل اور چوتھے دن اختیار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور حج میں حج تمتع کرنے والے پر دم شکر، جسے قربانی کرنا ہم کہتے ہیں، وہ آتا ہے، اور حلق، اس کے بعد حلق، مرد ہو تو، عورت ہو تو قصر، اور اس کے بعد حج میں طواف، یہ طواف زیارہ، طواف فرض، طواف افاضہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور سعی، پھر ایک اور طواف اس میں آتا ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ اتنے اعمال حج میں آئیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوگا، مینا، عرفات، مزدلفہ، دوبارہ مینا، اور دوبارہ مینا آ کر رمی کے احکامات، قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارہ اور سعی، طواف وداع، یہ کل اعمال ہیں حج کے۔ ان میں سے ہر عمل کی تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ احرام سے متعلق عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھ کر یہاں سے جانا ہے، اگر آپ سیدھا مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں، اور فضیلت کی بات، گھر سے احرام باندھیں یا ایئرپورٹ سے احرام باندھیں۔ جس نے احرام باندھنے کا ارادہ کر لیا، اسے چاہیے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے۔ غسل کرنا، یہ غسل سنت ہے اور بطور نظافت کے ہے، اس لیے یہ غسل کرنا اس عورت پر بھی ہے جس عورت کو حیض اور نفاس
آیا ہوا ہے۔ اگرچہ اس سے پاکی حاصل تو نہیں ہوگی لیکن نظافت حاصل ہوگی، صفائی ستھرائی حاصل ہوگی۔ مرد جناب اس غسل میں اپنے بدن سے زائد بال، ناخن، اپنی تیاری اس لائن کی صفائی وغیرہ کی پوری کرے، اور غسل کرنے کے بعد جناب جو ہے ایک چادر نیچے باندھ لے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لے۔ احرام کی جو یہ دو چادریں ہوتی ہیں ان کا سفید ہونا مستحب ہے، اگرچہ رنگدار بھی جناب نیچے بھی باندھی جا سکتی ہے، اوپر بھی اوڑھی جا سکتی ہے۔ تو ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر۔ بدن پر خوشبو لگا لیں، خوشبو جو لگانی ہے وہ چادروں پر نہ لگائیں بلکہ بدن پر لگائیں، بدن پر لگانا سنت ہے، بدن پر خوشبو لگا لیں۔ اور جب پوری اس انداز سے تیاری، جیسے کہ آدمی عید کے لیے تیار ہوتا ہے یا جمعے کے لیے تیار ہوتا ہے، پوری تیاری سے جب فارغ ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل احرام باندھنے کی نیت سے پڑھے، اور جب پڑھے تو سر ڈھانک کر پڑھے، نفلوں سے فارغ ہو جائے۔ اچھا، نوافل حج سے متعلق جہاں بھی آئیں گے تو ان نوافل میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کا پڑھنا اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا پڑھنا، سورہ اخلاص، یہ مستحب لکھا ہے علماء کرام نے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان 2 صورتوں کے علاوہ دونوں رکعتوں میں کوئی اور صورتیں پڑھتا ہے تو بھی نوافل ادا ہو جائیں گے، نوافل کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بہرحال مستحب یہ ہے کہ جناب جو ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پڑھے، اور دوسری جناب جو ہے رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے سر سے کپڑا ہٹا دے، اور سر سے کپڑا ہٹا کر اب عمرے کا احرام باندھے گا، کیونکہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو عمرے کا احرام باندھے۔ عمرے کے احرام باندھنے کے لیے نیت کرے گا اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ عمرے کا احرام باندھنے کی نیت کر رہا ہوں، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔ عربی میں کہنا چاہے تو عربی الفاظ، اور اگر عربی میں نہیں تو بھئی اردو میں بھی کہہ سکتا ہے، جس زبان میں نیت کرنا چاہے اس زبان میں نیت کر لے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں ارادہ کہ بھئی عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، لیکن زبان سے الفاظ کہہ لے تاکہ نیت ذرا ادھر ادھر آدمی بعض لوگ دل سے نیت کرنے کا اہتمام نہیں کر پاتے، اس لیے علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ زبان سے بھی ادا کر لے تاکہ ہر قسم کے شیطانی وساوس وغیرہ ان سے آدمی کی حفاظت ہو۔ تو اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، تو نیت کر لی، نیت کرتے ہی ساتھ میں تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ مرد بلند آواز سے پڑھے۔ تو نیت کے ساتھ جب تلبیہ ملے گا تو اب یہ شخص محرم قرار دیا جائے گا، یعنی حالت احرام میں آ گیا۔ عورت آہستہ آواز سے پڑھے،
حج جیسے فریضے میں بھی عورت کی آواز کا پردہ بتایا گیا ہے کہ اس کی آواز کسی اجنبی کان میں نہ پڑے۔ تو جب آواز کا پردہ ہے تو باقی کتنا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ساری دنیا سے وہاں حجاج تشریف لاتے ہیں اور ہماری باپردہ خواتین جو 30 سال سے گھر کی چار دیواری میں باپردہ ہوتی ہیں، اس حج کے سفر میں پردے کا اہتمام نہیں کر پاتی، نہیں کرتی، دیکھا دیکھی تو وہاں ماشاءاللہ۔ ارے بھائی، وہ جو دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے ملکوں میں انہوں نے بیچاروں نے زندگی میں کبھی پردہ کیا ہی نہیں، ان کے تو لباس ہی بڑے مختصر اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ وہ تو حج کی برکت سے جب وہاں حرمین پہنچتی ہیں تو وہ گویا کہ بہت باپردہ ہو جاتی ہیں اپنے ملکوں کے اعتبار سے، جہاں ملکوں میں اپنے وطنوں میں جس رخ سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، جن ماحول میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ان ناپاک ماحولوں سے وہ اس پاکیزہ ماحول میں آئی ہیں، تو اس پاکیزہ ماحول کی برکت سے وہ بہت زیادہ پردے کی طرف آ گئی۔ لیکن ہماری باپردہ خواتین تو 30 سال سے یہاں باپردہ ہیں، لیکن وہاں جا کر ان کو دیکھ کر وہ سمجھتی ہیں یہاں پردہ شاید معاف ہو گیا۔ معاف نہیں ہوتا، پردے کا اپنی جگہ پر حکم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوران حج جناب حالت احرام میں ہم اپنے چہرے کو کھولے رکھتی، جب مستورات کے درمیان یا جہاں مرد نہیں ہے، وہ اجنبی مرد نہیں ہے، تو جیسے کہیں اجنبی مرد یا اس طرح تو فوراً اپنے سامنے ہم پردہ گرا لیتے، پردہ کرتی تھی، حالت احرام میں بھی کرتی تھی۔ اس کی صورت بتا دی گئی ہے مستورات کو پہلے بھی کہ آج کل اس قسم کے جناب پردی والے ہیٹ ملتے ہیں، وہ اپنے ساتھ رکھیں اور حالت احرام میں ان کو پہن لیں۔ یہاں جب کراچی سے آپ چلیں گے اس وقت بھائی نیت کی، اس وقت پہن لیا، اور پھر وہاں جا کر 2-2.5 گھنٹے میں عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے کمرے میں تشریف لے آئیں تو اس کی ضرورت نہیں، پھر اس کے بعد عام برقعے کے اعتبار سے اپنا پردہ کر سکتی ہیں، وہ پردہ اپنا اہتمام رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو مستورات کے لیے نیت کے ساتھ جب تلبیہ پڑھیں تو وہ آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ جب بھی آپ پڑھیں تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ درود پڑھیں، درود پڑھ کے جو چاہیں دعا مانگیں، قبول ہوگی۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہ جنت کا سوال، تیری رضا اور خوشنودی کا سوال، اور تیرے غضب سے پناہ، تیرے غصے سے پناہ، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا مانگ سکتے، یہ جو دعائیں چاہیں دعا مانگ۔ اب آپ حالت احرام میں آ گئے اور جو پابندیاں پہلے ذکر کی گئی ہیں وہ حالت احرام میں آتے ہی وہ پابندیاں آپ کو لاگو ہو چکی ہیں، جس میں نے عرض کر دیا تھا کہ سلا ہوا کپڑا بدن کی ہیئت و شکل پر وہ پہننا اب منع ہو چکا مرد کے لیے، اور خوشبو اور خوشبو سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ منع ہو چکی، اور میاں بیوی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ اشارتاً اور کنایتاً بھی منع اور حرام ہو چکی، اور شکار سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ منع ہو چکی۔ باقی جو چیزیں حالت احرام سے بھی پہلے جو منع ہے، گناہ کے کام ہیں،
حالت احرام میں ان کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا پہلے بھی منع تھا، حالت احرام میں اور زیادہ منع ہو جاتا ہے، اور زیادہ منع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر حاجی حالت احرام میں لڑائی کرے تو جھگڑا کرے تو کہیں حج ہی ضائع نہ کر بیٹھے، اتنا بڑا مسئلہ ہو۔ اس لیے اس پورے سفر میں حاجی صاحب کو ذرا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہمی نزاع کی کیفیت پیدا نہ ہو، صبر کے ساتھ رہے۔ اس طرح کی کوئی بات چیت پیش آ جائے تو خود خاموش ہو جائے، خاموشی کو اختیار کرے، صبر کرے۔ ایسے مواقع آتے رہتے ہیں، اور ایسے مواقع کے اوپر ماشاءاللہ حاجی یہاں پاکستان سے تیار ہو کر جاتا ہے کہ جناب وہاں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ذرا میں بھی ذرا ہاتھ پاؤں ذرا حاجی ان کو حرکت دوں، حاجی اس طرح کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ سخت منع ہے، قرآن پاک نے ولا جدال کہہ کر اس لفظ کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے۔ باقی گناہ کے سارے کام وہ پہلے بھی منع تھے، اب بھی منع۔ حالت احرام میں ان کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حرمین کے اندر ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی وہاں گناہ کرنے کا اور نافرمانی کرنے کا، جناب نافرمانی کرنا اور گناہ کا کوئی کام کرنا، اس کے اندر بھی شدت آ جاتی ہے، اور وہ اور زیادہ عذاب کا آدمی مستحق ہونے کا وہ چیزیں ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ساری دنیا کے آنے والے حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی ناجائز امور اور معصیت اور نفسانی خواہشات اور فحش اور منکرات سے حفاظت فرمائے۔ ہاں، وہ اللہ کی براہ راست بارگاہ ہے، وہاں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بڑے آداب اور احترام کرنا چاہیے۔ بہرحال احرام آپ کا یہاں سے بندھے گا، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ حالت احرام میں آ جانے کے بعد اگر کسی موقع پر چادریں بدلنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ بدل سکتے ہیں۔ مستورات، جناب ہر قسم کا سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں، اس میں دستانے، موزے، جوتی، یہ ساری چیزیں پہن سکتے ہیں۔ اور لباس جو عام لباس وہ پہنتی ہیں، وہی لباس جناب پہن کر نیت کر سکتی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں منع نہیں ہیں، اور وہ اگر اپنا لباس بھی تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور بہت سی مستورات جب نیت احرام کرتی ہیں تو سر پر ایک چھوٹا سا دوپٹہ باندھتی ہیں، چھوٹا سا کپڑا، اور عام طور پہ اس کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے، اگر یہ کھل گیا تو ہمارا احرام ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو سر پر کپڑا باندھا جاتا ہے وہ اس لیے رواج میں آ گیا کہ مستورات کے بال بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو بکھرنے سے بچانے کے لیے اس کو باندھا گیا۔ جنہوں نے شروعات کی وہ اس کو اس لیے باندھنا شروع کیا تھا، باقی اس کا حالت احرام سے کوئی تعلق نہیں، احرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا مستورات جب وضو کریں تو اپنے سر کے بالوں پر اس کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر مسح کریں، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اس کپڑے سے اوپر سے ہاتھ پھیر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی ہمارا احرام ہے، اس کو کھول دیا تو ہمارا احرام ختم ہو جائے گا، تو بہت سی مستورات اس کپڑے کے اوپر ہی ہاتھ پھیر دیتی ہیں گیلا، تو وہ مسح نہیں ہوگا۔ جب مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو بلا وضو کے نماز نہیں ہوگی،
بلا وضو کے طواف نہیں ہوگا، نہیں بات۔ اس لیے جناب جو اس کپڑے کو کھول کر مسح کریں یا کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنے بالوں پر مسح کریں، یا پھر اس کپڑے کو اوپر سے پانی سے اتنا تر کر دیں کہ بالوں تک پانی پہنچ جائے تو مسح ادا ہو جائے۔ مرد کے لیے حالت احرام میں چہرہ اور سر اسے کھولے رکھنا ہے، پاؤں میں چپل یا اس انداز کا جوتا یا سینڈل کہ جس میں جناب جو بڑی ہڈی جو ہے وہ پاؤں کی بڑی ہڈی کھلی رہے۔ ایمان۔ سونے کی حالت میں حالت احرام میں جناب لحاف اوڑھنا چاہیں، چادر اوڑھنا چاہیں، کمبل اوڑھنا چاہیں تو مرد جو ہے وہ یہاں تک اوڑھ سکتا ہے، گردن تک، چہرہ اور سر کھلا رکھنا، پاؤں پر اوڑھ سکتا ہے۔ ایمان۔ عورت بھی جناب چہرے کے علاوہ یہاں تک اوڑھ سکتی ہے۔ غسل کرنا چاہیں، گرمی ہے تو صابن کا استعمال نہ کریں، رگڑ کر بدن سے میل نہ اتاریں، اور جناب جو ہے اس انداز سے خارش ہو رہی ہے بدن میں تو اس انداز سے خارش اتنی سختی سے نہ کریں کہ بال ٹوٹیں، نہیں مانی۔ اسی طرح کنگھا کرنا کہ جس سے داڑھی میں کنگھا یا مستورات بالوں میں کنگھا حالت احرام میں تو اس میں بال آئیں، منع ہے، نہیں مانی۔ باقی وضو کرتے ہوئے یا خلال کرتے ہوئے کو بال گر جاتے ہیں تو بدن کے مردہ بال تو گریں گے، جو چیز مردہ ہو گئی تو وہ گرتی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں مانی۔ باقی علماء نے لکھا ہے کہ تین بال جو ہے ہاں جی اس سے کم تو ایک مٹھی، 3 بال سے اوپر اگر ہے تو بھائی تھوڑا وہ صدقہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے احتیاطاً بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ حالت احرام سے حلال ہوں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور۔ بہرحال آپ کا احرام جناب جو ہے ہاں جی اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے، تو یہاں سے جاتے ہوئے اگر آپ کراچی کے اندر اپنا کوئی ایسا قیام کی جگہ ہے تو وہاں پہنچ جائیں، وہاں جا کر وہاں غسل وغیرہ کر لیں، وہاں سے تیاری کر لیں، وہاں سے احرام باندھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ تیاری پوری وہاں سے کر لیں اور ایئرپورٹ پر جانے کے بعد جب آپ جناب اپنے سامان کو لگیج کروا دیں اور آپ کی بورڈنگ ہو جائے، بورڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جناب جو ہے کرسی کا نمبر الاٹ ہو جائے، آپ کی سیٹ کا نمبر الاٹ ہو جائے، تو آپ کا سامان بھی وہاں جو آپ نے جہاز کے حوالے کرنا وہ حوالے کرا دیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ ذرا فارغ ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ اپنے احرام کی چادریں، پٹا وغیرہ ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھیں، وہاں وضو خانہ بھی موجود ہے اور احرام باندھنے کی جگہ بھی موجود ہیں، تو پھر وہاں اپنا احرام باندھ لیں، وضو کر لیں، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں اور پھر وہاں نیت کر لیں۔ اور بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں نیت میں تو پھر وہاں بھی ایئرپورٹ پر ساری چیزوں سے فارغ ہو کر نوافل اور ساری چیزیں ادا کر لی، نیت آپ نے کی، چلو بھائی جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز جب فلائی کر جائے اور وہ اناؤنس کر دیں کہ جی جناب ماشاءاللہ اطمینان سے ہمارا سفر جاری ساری ہو گیا، تو اس وقت آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی نیت کرنا چاہیں تو اس پر سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نیت کر سکتے ہیں، نہیں بات۔ نیت کا طریق وہی ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لہ۔ حج کے اس سارے سفر میں کم از کم آپ تلبیہ ضرور یاد کریں۔ افضل بات یہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کو یاد کیا جائے، تلبیہ کے ان الفاظ کو یاد کیا جائے اور ان الفاظ ہی کو پڑھا جائے۔ باقی اگر کسی کو تلبیہ یاد نہیں ہو پاتا، بوڑھا، کمزور، زبان کام نہیں کر رہی، تو نیت کے ساتھ تلبیہ کے علاوہ ایسے الفاظ جن الفاظ میں اللہ کی عظمت و جلالت ظاہر ہوتی ہو، ان الفاظ کو ادا کر دے تب بھی آدمی حالت احرام میں آ جاتا ہے، محرم ہو جاتا ہے، نیت معتبر ہو جاتی ہے۔ نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، تب بھی آدمی محرم ہو جائے۔ چلو عربی کے الفاظ نہیں یاد تو اردو میں، سندھی میں تلبیہ کا ترجمہ ہی کہہ دے تب بھی جناب نیت معتبر ہو، نہیں بات۔ لیکن فضیلت کی بات یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے نیت کی ہے اور تلبیہ کے جو الفاظ ادا کیے ہیں ان کو آدمی یاد کرے اور ان کو اہتمام سے۔ باقی جو دعائیں ہیں اگر یاد نہ بھی ہوں تو انشاءاللہ کام چل جائے گا، ہے جی، یاد چل جائے۔ طواف میں دعائیں کچھ ہیں لیکن کتابوں میں عام طور پر کتابیں لوگ لیتے ہیں اور لے کر جناب جو ہے ان کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اس طرح کی دعائیں جناب لکھی ہوئی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دوران طواف کسی کتاب کو کھول کر دعائیں پڑھتے رہنا مکروہ ہے، نہیں بات، مکروہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک آدھ دعا کے علاوہ منقول نہیں بات۔ بہرحال موقع و موقع کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، طواف میں بھی مانگی ہیں، سعی میں بھی مانگی ہیں، ہاں جی، اس قسم کی دعائیں منقول ہیں لیکن وہ بہت مختصر ہیں۔ باقی دوران طواف تو بھائی آ جائے گی بات کہ تیسرا کلمہ کا پڑھنا سب سے فضیلت رکھتا ہے۔ آج بات ہے صرف احرام سے متعلق، تو غسل کی حاجت ہو یا بلا حاجت جناب آدمی غسل کرنا چاہے تو خالص پانی سے غسل کرے، بدن کو زیادہ ملے نہیں، ہلکے ہاتھ سے آدمی غسل کرے، بلکہ مکۃ المکرمہ میں داخلے سے پہلے غسل کو سنت قرار دیا گیا۔ اب یہ غسل جدہ کے اندر موقع ہو تو آدمی وہاں جدہ میں ہی کر لے، کیونکہ جدہ سے پھر مکہ 1-1.5 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے، اور آج کل بسیں اور گاڑیاں ان کے ہم محتاج ہوتے ہیں اور وہ ہمارے کہنے سے کہیں گاڑی نہیں روکتے، تو پھر وہ آپ کو ہوٹل پر لے جا کر ہی چھوڑے۔ اس لیے اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہے تو جدہ میں وقت ہو، موقع ہو تو وہاں جناب غسل خانے وغیرہ اس طرح کی چیزیں دستیاب ہوں تو اطمینان سے وہاں کر لے، بدن پہ پانی بہا لے، تو یہ سنت آدمی کو حاصل ہو جائے۔ تو ضرورت میں آدمی غسل بھی کر سکتا ہے، احرام کی چادریں کھول بھی سکتا ہے، دوبارہ باندھ بھی سکتا ہے، اس سے کوئی احرام پر اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی
اس وقت ساری دنیا کے اندر حج کی تیاری میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ارادے کر رہے ہیں، اپنی ترتیبیں بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے جانا آسان بھی کر دے، اور ان کے اسباب اور وسائل بھی ان کے لیے اللہ مہیا فرما دے، اور اللہ ان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق مل جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 کروڑ کا حج ہو جائے تو یہ جائے گا، حج کرے گا۔ 10 کروڑ کا حج ہو جائے، یہ جائے گا، یہ کرے گا۔ اس کی روح نے لبیک کہا ہوا ہے، اللہ اس کی ترتیب بنا دی۔ نیت ذرا آدمی ٹھیک رکھے تو سب آسانی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، مہنگا ہو گیا جی، سستا ہو گیا، ان چکروں میں آدمی نہ پڑے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے قبول فرما، جانے کی توفیق عطا فرما، میرے لیے کچھ صورت پیدا فرما، پھر اللہ آسانی کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔